اس خرابی کو روکنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نیکیوں کا حکم کرتے رہیں، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ جس وقت تم نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو پھر وہ برائیاں ظاہرہ، جب منع نہیں کرو گے کسی برائی کو تو برائی پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، اور پھر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جب پورا معاشرہ اس برائی کی لپیٹ میں آ جائے گا تو پھر وہ معاشرہ اس بات کا مستحق ہو جائے گا کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اس لیے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو کہ برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ اس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ انہوں نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنتیں کی، ان پر لعنتیں جو ہوئیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی، اور کیوں ہوئیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ بالکل یہی صورتحال آج ہماری مسلمانوں کی بن چکی ہے کہ ہم نے نہی عن المنکر کو بالکل چھوڑ دیا ہے، کہ برائی کو ہم اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں، کبھی منع نہیں کرتے۔ اور توڑ چھوڑے اپنے گھر کے اندر برائی ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اپنی اولاد، اپنے گھر کے اندر جہاں انسان کا ایک اختیار بھی چلتا ہے، انسان کا زور بھی چلتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم جو ہے بعض اوقات برائی دیکھتے ہیں لیکن اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ برائی کو روکنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بیان کیے ہیں۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کا بس چلتا ہے، وہ اتنا ہے، طاقت اس کے اندر ہے، تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ جیسے مثال کے طور پر حکمران ہے تو حکمران کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زبردستی روک سکے، یا کسی علاقے کا تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے، تو اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ زبردستی برائی کو روک سکے، یعنی اس کے ایس ایچ او کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو کوئی ایس ایچ او ہے تو فلیغیرہ بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ٹھیک ہے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکے برائی کو، تو فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے روکے۔ جیسے کہ عام ہم مسلمان ایک دوسرے کو، اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی ہوتی ہے، بازار میں ہم جاتے ہیں، کوئی برائی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو زبردستی تو چلو نہیں روک سکتے کہ لڑائی ہو جائے گی، پھڈا ہو جائے گا تو ایک مسئلہ بنے گا، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اس کو روکیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اتنے زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں کہ انسان وہاں پر بول بھی نہیں سکتا، اس کے لیے فرمایا کہ ومن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر تم اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اپنے دل سے، فبقلبہ، اپنے دل سے روکو۔ دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی دل میں کوئی منصوبہ بناؤ، کوئی پلاننگ بناؤ کہ یہ جو برائی ہے، نہ میں اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہ میں وہاں بول سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ سوچو اپنے دماغ سے، دل میں منصوبہ بناؤ کہ میں کیا کروں کہ اس برائی کو روکا جائے۔ دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے۔ دل سے عام طور پر یہ منع کیا جاتا ہے کہ دل میں پھر اس کو برا سمجھے، تو برا سمجھ کے بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ چلے برائی ہو رہی ہے تو میں روک نہیں سکتا تو بس ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، یہ حل نہیں۔ دل کا مطلب یہ ہے کہ پھر منصوبہ بنائے، کوئی چلے ٹھیک ہے بولے نہ وہاں پر، لیکن کوئی طریقہ کرے، کوئی آگے پیچھے سوچے کہ اس کو کیسے اس برائی کو بند کیا جائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اس ذمہ داری سے مسلمان جو ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ تو آج وہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ہم نے اس کو روکنا بند کر دیا ہے۔